وہ ایسے لوگ ہیں۔ تو ہم نے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو اور اس کو سمجھیں گے، کیونکہ میں جو بھی پروگرام لے کے آتا ہوں دلیل کے ساتھ لاتا ہوں۔ دنیا میں پوری دنیا گھوم لیجیے آپ اور اس نمبر کو ڈالیے تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ ایڈریس بتانا میرا کام ہے، الفاظ کی ادائیگی میں کچھ کمی ہے تو آپ کتاب میں حدیث قرآن میں گھس کے اس کے الفاظ صحیح سیکھ لیں۔ تو آئیے حدیث سنیں گے ہم لوگ کہ جن لوگوں کی دعا خاص طور پر قبول کی جاتی ہے اس کا بیان ہوگا۔ 2-3 حدیثیں ہیں، بس زیادہ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعاؤں یعنی 3 لوگوں کی دعا جو ہے قبول ہونے میں شک نہیں ہے، یعنی 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1 باپ کی دعا، والدین کی، ٹھیک ہے۔ مسافر کی دعا جب سفر میں ہو، ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلے گی تب دعا مانگیں گے نا۔ اور مظلوم کی دعا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ان 3 شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو مظلوم کی دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، وہ الفاظ ادا کرے یا نہ کرے، منہ سے کہے یا نہ کہے، اس کی آہ آپ کو لے کے ڈوبے گی۔ اور مظلوم کی بد دعا یعنی دنیا میں اس کو سزا ملنا ہے، آخرت میں جو تو ہے وہ ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ نمبر 1 باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا یہ رد نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم احتیاط برتیں۔ مسافر کی دعا کیا ہے؟ یعنی سفر سے وہ پریشان رہتا ہے، یعنی اس کے حالات خراب رہتے ہیں اور ہر طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں، تو اس حال میں بھی اللہ کو یاد کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم اس کی اہمیت رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے پریوار کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے یہ تو ابو داؤد کی حدیث تھی 1536 کی۔ آگے دوسری حدیث جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بخاری کی ہے 2448 میں۔ یہ ہم عربی الفاظ بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں خاص کر کے مظلوم کی بد دعا ہے۔ اس میں یہ ہے عربی الفاظ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الحجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کی دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنے 90% لوگ تقریباً تو مظلوم کی بد دعا لینے والے ہیں، تو کیسے فلاح پائیں گے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہم نہ دیکھیں کہ وہ آدمی اللہ کا ناشکری بھی کر رہا ہے، ہاں اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دے رہا ہے، پھر بھی وہ اے سی والے کار میں، اے سی والے بنگلے میں، ہاں اور جہاز خرید کے چل رہا ہے، ٹرین خرید کے چل رہا ہے اور ایک شہر خرید کے رکھا ہوا ہے، ہاں اور پھر بھی اس پہ کوئی مصیبت نہیں آتی ہے۔ یہ سوچ پہلے مرتبہ ہم لوگ ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ کیا ایمان لے آؤ گے تو ہم ایسی تم کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے؟ نہیں چھوڑیں گے، ہم تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائے ہیں اور یعنی تم کو بھی آزمائیں گے۔ بس اتنا کہہ دینا نہیں کافی ہے کہ اللہ میں تو اللہ پر اور ایمان پہ رسول اللہ ہے، آمنت باللہ و رسولہ، نہیں کامیاب ہوں گے۔ آزمائے جائیں گے تو کون؟ جو دائرے اسلام میں داخل ہو گیا وہ آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی کافر کے لیے تو جنت ہے، مومن کے لیے جیل خانہ ہے یہ۔ تو اگر کوئی نافرمان ہے اور دنیا کی عیش آرام اس کے پاس ہے تو اب ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور دنیا کی عیش آرام اس کے پاس ہے۔ سوچتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے دماغ میں بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا ہے؟ یہ باتیں بیٹھتی ہے کہ گاؤں کا فلاں آدمی کتنا نافرمان ہے، 100 بیگھہ کھیت ہے، 50 ٹریکٹر ہیں، 10 بس چل رہی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی خرید لیا، ہاں وہ وہاں فلیٹ ہے، یہاں ہے، اس کا لڑکا امریکہ لندن پڑھ رہا ہے، کتنا خوشحال ہے۔ تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے پھر بھی کتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ کیوں؟ قرآن میں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ ایک جیسے، سورہ زخرف آیت نمبر 34 اور 33 میں ہے کہ ایسا نہ ہوتا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو کافروں کو میں ان کا چھت سونے کا بنا دیتا، سونے چاندی کا، ہاں چھت اور تکیہ اور سیڑھی اور ان کے بستر اور کمبل کس کے بنا دیتا؟ سونے چاندی کا۔
یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے، ایک جیسے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو اللہ کو نعوذ باللہ گالی بھی دیتا ہے، اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ سونا چاندی کا گھر ہے، پلیٹ ہے، گاڑی بنگلے میں گھوم رہا ہے، تو سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہوتا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے چھت، ان کے تکیے سب چاندی کے اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ نافرمان ہے اور پھر بھی اس کے پاس مال اور یہ سب بھرا پڑا ہوا ہے اور بڑھتے جا رہا ہے، یہ سوچتے ہیں ہم لوگ۔ مانیے اس طرح کے تصورات ہمارے دماغ میں آتا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، تو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ امیری ہونے کے بعد اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، امیری یعنی پیسہ آنے کے بعد اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور مظلوم یعنی جو حدیث آئی تھی ابھی بخاری کی 2448 میں، یعنی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق مار کے، بہن کا حق مار کے، پڑوسی کا حق مار کے، چچا کا حق مار کے، ارے یہاں تک کہ وہ میڑ ہوتی ہے نا، میڑ چھٹائی کرتے ہیں کہ 1 فٹ میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ 1 فٹ میں تم کتنا غلہ پیدا کر لو گے؟ مظلوم کی بد دعا لے کے کیا تم میں تو یعنی تمہارا بھلا ہونا ہی نہیں ہے، یعنی دنیا میں بھی تم مرنے سے پہلے بھی دیکھ کے جاؤ گے، اور آخری خاتمہ ہی ایمان پہ وہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی میڑ کو چھانٹتے ہیں کہ ہم 1 فٹ آگے ہو جائیں، میڑ چھٹوا اس کو کہتے ہیں دیہات میں، میڑ چھانٹ کے 1 فٹ ہیں ایسے، ایک ہاتھ اس کا مار لیا، پڑوسی کا دبا لیا، مسجد کا جگہ دبا لیا، مدرسے کا جگہ دبا لیا۔ 90% لوگ تو ظلم کرنے والے ہیں اور ظلم کا جواب دینے والے کم ہیں۔ کچھ لوگ تو تکلف میں، کچھ لوگ غریبی کی وجہ سے، کچھ لوگ بڑا آدمی ہے پریشان کرے گا، صبر کر جاتے ہیں، وہ صبر کر جاتے ہیں۔ اگر زبان سے نہیں بھی کریں گے تو ان کی آہ لے کے ڈوبے گی تم کو، تمہارا آخری خاتمہ ایمان پہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ مظلوم کی بد دعا بہت تیزی سے لگتی ہے بھائیو، ہم اس کا اہتمام کیا کریں، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچا کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان جو ہوتا ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ چلی جاتی ہے مظلوم کی بد دعا کس کے پاس؟ یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے کہ اس کو لے جاتا ہو، ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے الحمدللہ مظلوم کی بد دعا۔ تو ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، یعنی اس سے بچتے رہیں، ہم اتنا احتیاط برتیں کہ ہمارا حق کسی کے اوپر تو نہیں نکل رہا ہے، آؤ لے لو۔ کیونکہ ایک بتہ زمین جو کوئی دنیا میں اناحق کسی سے لیا ہو، ایک بتہ، ایک بالش کی حدیث ہے، اس کے راوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو زمین کی 7 طوق، یعنی زمین کی 7 طوق عذاب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہاں 10-10 20-20 بیگھہ لوگ ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ جانے کیا کہاں لے کے جائیں گے، ان کے اولاد مزہ کریں گے لیکن قبر میں جا کے یہ خود بھگتیں گے۔ تو وہی ہے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ امیر، کنجوس، کہ دنیا میں جیتا ہے فقیروں جیسا لیکن حساب دے گا قیامت کے دن امیروں جیسا۔ یعنی دنیا میں بہت کنجوسی سے جیتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے اور خرچہ نہیں کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ نہیں لگاتا ہے، یعنی فقیروں جیسا جیتا تو ہے، کتنا بد نصیب ہے وہ امیر، جیتا ہے فقیروں جیسا لیکن حساب دے گا امیروں جیسا۔ کیوں؟ جو بھی اس کی ملکیت تھی پورا حساب تو اس کو دینا ہے، ان کے بچوں کو نہیں دینا ہے۔ تو کسی کا اوپر ظلم کر کے ان کی زمین وغیرہ ہم نہ ہڑپیں اناحق۔ اور بھائیوں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یعنی ظلم میں بہت کچھ آتا ہے، اپنے والدین کے اوپر، پڑوسی کے اوپر، بھائی کے اوپر، چچا کے اوپر، ماموں کے اوپر، کسی سے ہم نے کام کرا لیا، مزدوری برابر نہیں دیا، زیادہ کرا لیا، یعنی بہت سارے طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو ہم نے کسی کا دل دکھا کے تو ہم نے یہ چیز نہیں لے لیا۔ سعودی عرب میں ایک یہ ہے کہ ان لوگ کا کہ تو اگر دل سے کوئی چیز نہیں دے رہا تو مجھے نہیں چاہیے۔ گاڑی واڑی خریدتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کتنا اچھا طریقہ ان کا، کہ تو اگر دل سے دے رہا ہے تو دے، نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی دے تو نفس سے، اپنے دل سے دے، یعنی دل کو تنگ کر کے تیری مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ تیرے کام کی ضرورت ہے، نہ تیرے ہدیے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، دل دبا کے تو میرے کو کچھ بھی نہ دے۔ دیتا ہے تو کھلے دل سے دے، لیتا ہے کھلے دل سے لے، اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے۔ ایک آخری حدیث سنیں گے انشاءاللہ، بس پروگرام ختم کر دیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے 3598 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار
ہاں ایک روزے دار جب تک کہ وہ روزہ کھول نہ لے، یعنی روزہ کھولنے سے پہلے روزہ دار یعنی روزہ ہے تو اس کی دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے، ان سب حدیثوں کی گارنٹی ہے ان لوگوں کے لیے۔ نمبر 2 ہے امام عادل، حکمران جو پرہیزگار ہو، جو دیس کو چلاتا ہو حکمران، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر اس میں انسانیت ہے، اخلاص کے اوپر اپنی قوم کو چلا رہا ہے، دین اسلام کے اوپر چلا رہا ہے، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع کے دعا کیے، فرشتوں کی مدد آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حکومت تھی، آئی نا۔ تو عادل حکمران، ایک تو روزے دار کی دعا اس میں، اور ایک حکمران جو دیس کو چلاتا ہو، جو قوم کو چلاتا ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا ہے مظلوم، اس کی دعا بدلیوں سے اوپر، بدلیوں کے اوپر تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے میری عزت کی قسم تیری مدد کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی صحیح۔ تیسرا کس کا ہے؟ مظلوم کی۔ مظلوم کی دعا یعنی بدلیوں کے اوپر چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ، اور اللہ کہتا ہے کہ تیری میں مدد کروں گا، بھلے کچھ دیر سے ہی صحیح، یعنی مدد آئے گی اس کے پاس۔ تو اس میں 3 ہیں، ایک تو روزے دار، اور دوسرا امام عادل اور یعنی حکمران، اور تیسرا مظلوم۔ تو بھائیوں ہم لوگ یہ اوقات اور ان لوگوں کا اہتمام کریں جو میں نے ابھی بتایا ہے، اور ان اوقات کا فائدہ اٹھائیں، اور ہماری اصل کمائی ہم نے جو کھا کے حجم کر لیا اور اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جو ہم نے اللہ کے حکم کا پالن کیا، یعنی خلاصہ کلام ہے کہ ہم نے جو آگے بھیج دیا وہ ہماری اصلی کمائی ہے، باقی سب رہ جانے والی ہے، وہی ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر خرچہ کریں، یعنی اگر 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اوپر 80,000 روپیہ لگانے کی کوشش کریں، اپنے اوپر، بچوں کے اوپر، اور مدرسے اور مسجد میں لگانے کی کوشش کریں، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یعنی زیادہ سے زیادہ دیں، لیکن ہم نے اس کا الٹا کر کے رکھا ہے، 1 لاکھ کماتے ہیں، 10,000 اپنے اوپر لگاتے ہیں، 90,000 کنجوسی میں بچاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ عہد کر لیں کہ یہ جو اوقات میں نے بتائے ہیں دعا کی قبولیت اور کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اہتمام کریں اور وہ یاد رکھیں۔ اور اس بیان میں دلیل دینے میں جو بھی کچھ مطلب آپ ڈاؤن یا کوئی حدیث ضعیف آ جائے تو اس سے اونچی کوالٹی کی حدیث جس کو ملے وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔